بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے 15واں پارہ مکمل کر کے 16ویں پارے کا 3 فوائد مکمل کر لیا۔ آج سورہ کہف سے تراویح شروع ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی ایک الگ شان ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی جمعہ کے دن، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے اور اس کے دل میں نور کو جو ہے ایک جگہ دے دی جاتی ہے، یعنی قلب کو منور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک میں ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اگر کوئی شخص یاد کر لے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں کو یاد کر لے، تو اس کو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ یہ تو فضیلت والی بات ہوئی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کا دن جو ہے صرف دن اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے تو اس وقت غروب آفتاب سے لے کر کے جمعہ کے دن جمعہ کی شام تک میں سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ سورج کے اندر سورج کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ ایک زمانے میں دقیانوس نام ایک بادشاہ تھا۔ شرک و بت پرستی عام تھی، وہ لوگوں کو شرک پر ابھارتا تھا اور زبردستی جو ہے جبرن عورت جو ہے لوگوں سے بت پرستی کرواتا، شرک کرواتا۔ ایسے میں کچھ نوجوان تھے جن کے دل ایمان سے منور تھے، انہوں نے جب ان کو دھمکی ملی اور بادشاہ نے ان کے سامنے پیشکش کی کہ تم اگر شرک کرتے ہو اور میری بات مانتے ہو تو تمہیں یہ عہدے ملیں گے اور اس طریقے سے جو یہ رقمیں دی جائیں گی، مال و جائیداد سے تمہیں نوازا جائے گا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بجائے دنیا کو ترجیح دینے کے آخرت کو ترجیح دی اور ایمان کو جو ہے پریفرنس دیتے ہوئے بادشاہ سے جان بچا کر کے ہجرت کر جانے میں عافیت سے، چنانچہ وہ ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں کتا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جاتے ہوئے ایک جگہ غار نظر آتی ہے، اس غار میں وہ پناہ لیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قرآن کہتا ہے فَلَبِثُوا فِيهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک وہ سوتے ہیں۔ 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ظاہر بھوک لگی تھی، تو ان میں سے جو ایک دو لوگ باہر نکلتے ہیں اور اپنے محلے میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اور کرنسی جو ان کے پاس تھی وہ 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ تو جب جا کر کے بازار میں جاتے ہیں اور کرنسی کے بدلے کچھ غلہ وغیرہ کچھ روٹی خریدنا چاہتے ہیں تو لوگ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو پھر جب سارا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ موقع ہوتا ہے، 300 سال کی دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو اس بادشاہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کی کہانی کل کی ختم ہو چکی تھی، اب جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنا تو ان لوگوں کو نہایت ہی عزت تقریب کے ساتھ جو ہے پیش آیا، اور پھر یہ آتا ہے کہ پھر بعد میں پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس واقعے میں قرآن کریم نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ لفظ خضر ہے، خضر لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن جو کریکٹ ہے وہ خضر ہے، ذات میں زیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اس دنیا کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جو تم سے علم میں بڑا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ملاقات کے لیے وہ چل پڑے۔ بتایا گیا کہ فلاں ندی کے کنارے وہ ملیں گے، چنانچہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شرط لگائی کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو میں رکھ تو لوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی سوال نہیں کرنا ہے تمہیں، میں کچھ بھی کروں تمہیں کوئی اعتراض، کوئی سوال کی وقال نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، چنانچہ وہ چل پڑے۔ اور جاتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے سمندری سفر کیا۔ تو سمندری سفر میں جس کشتی پر وہ سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب ایک نبی ظلم ہوتا ہوا دیکھے یہ برداشت تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ اچھا، کشتی والوں نے فری میں جو ہے فری آف کاسٹ ان کو سوار کیا، کرایہ بھی نہیں دیا۔
پھر بھی انہوں نے کیا. خیر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, انہوں نے چپ کر دیا. پھر چلتے رہے. پھر ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جو نہایت ہی حسین و جمیل, بڑا خوبصورت تھا. تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. یہ قرآن بتا رہا ہے کوئی کس سے کہانی نہیں ہے, اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے, اللہ کا بتایا ہوا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ معصوم بچہ, اس کو آپ نے قتل نہیں کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا خاموش رہنا ہے, تو پھر بول رہے ہو, تو پھر خاموش ہو گئے. پھر چلتے ہوئے بستی میں پہنچتے ہیں. تو بستی اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ لوگ ضیافت کرتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے. تو بستی والوں کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو بستی والوں نے انکار کر دیا ضیافت کرنے سے, یعنی کہہ دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے. واقعہ یہ ہوا کہ اسی بستی میں 2 یتیم بچے رہتے تھے. تو ان کا ایک گھر تھا, تو دیوار گرنے لگا. دیوار جو ہے گر رہی تھی, تو حضرت خضر نے کیا کیا, اس کی تعمیر شروع کر دی, اس کو مرمت کیا اور بالکل جو ہے اچھے طریقے سے دیوار کو صحیح ساری کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں باتیں بھائی یہاں پہ تو اس بستی والوں کی مدد تو ہمیں کرنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, آپ نے مدد کی ہے. اور انہوں نے جو کشتی والوں نے فری میں آپ کو سوال کیا, آپ نے ان کی کشتی کو جو ہے سوراخ کر ڈالا کشتی میں, اور پھر ایک حسین جمیل بچے کو قتل کر دیا, آپ ہمیں اس کا جواب دیں. خضر نے فرمایا علیہ السلام کہ میں ان تینوں باتوں کا تمہیں جواب دیتا ہوں, لیکن میرے اور تمہارے راستے یہاں سے الگ ہوتے ہیں. پہلا واقعہ کہ کشتی والا جو ہے, تو کشتی جہاں جا رہی تھی آگے چل کر کے سمندر کے اس پار ڈاکو تھے, اور وہ ڈاکو صحیح سالم جو کشتیاں ہوتی تھی اس کو لے لیتے, اور جس کشتی میں سوراخ وغیرہ ہوتا تھا, کچھ عیب پیدا ہو جاتا تھا, اس کشتی کو چھوڑ دیتے تھے. تو میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی بچ جائے, اس لیے میں نے سوراخ کر دیا. پہلے کا جواب نہیں ہوا. دوسرا جو بچہ تھا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بدلا دیا تھا, حضرت خضر کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ میں نے عرض کرنا شاید میں بھول گیا تھا. علم لدنی یعنی اللہ کے طرف سے انہوں نے کوئی سیکھ کر کے, کوئی علم حاصل کر کے جو ہے اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی, بلکہ اللہ کی طرف سے علم لدنی ان کو عطا کیا گیا. علم کی 2 قسم ہوتی ہے, علم عطائی جو کتابوں سے حاصل کی جاتی ہے, اور علم لدنی جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اپنے بندے کے دل میں عطا کرتا ہے. تو علم لدنی سے ان کو بتایا گیا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین کے کفر کا سبب کرے گا. اس کے والد, اس بچے کے جو والدین تھے, ماں باپ کو وہ نیک ہیں. تو میں نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ بعد میں آگے چل کر کے اس کے والدین جو ہے کافر نہ بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا کرے گا. یہ تو دوسرے واقعے کا جواب ہوا. تیسرا جو واقعہ تھا, تو اصل میں واقعہ یہ تھا کہ یہ جو 2 بچے تھے, ان کے والدین بڑی نیک کو کار تھے, بڑے نیک تھے, بزرگ تھے, اور دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ چھپا رکھا تھا ان کے والدین. اور بچے چونکہ ابھی چھوٹے چھوٹے, اگر دیوار گر جاتی, خزانہ باہر نکل آتا, تو گاؤں کے لوگ ظاہر بچوں کو چھوڑتے, خزانے کو چھوڑتے, خزانے کو لوٹ لیتے. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ابھی دیوار کو کھڑی کر دی جائے, اور جو مکان ہے اس کی تعمیر کر دی جائے, تاکہ خزانہ چھپا رہے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود سے خزانے کو نکال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں, یہ قرآن کریم میں بیان کیا. اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھ ملتی ہے جس سے ہمیں, لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.